السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیدہ معاذہ خزرجیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا نام معاذہ تھا۔ معاذہ کیا ہے، کس کی مؤنث ہے؟ معاذ کی۔ والد کا نام عبداللہ بن جبیر الضریر تھا، یہ غلام تھی، اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ان کا آقا تھا، یعنی عبداللہ بن ابی جو مشہور منافق تھا اس کی کنیز تھی۔ مسلمان ہو گئی تو اسلام ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئی، اسلام کی بنیادی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنے لگی، کیونکہ اسلام عورت کی عفت و عصمت اور عزت و شرف کی حفاظت کا داعی ہے۔ اس لیے انہوں نے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ معاذہ نے اسلام قبول کر کے عفت و عصمت کی حفاظت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ایک مومن عورت کی، ایک مسلم عورت کی سب سے بڑی خوبی بحیثیت عورت کی کیا ہوتی ہے؟ چیسٹٹی، حیا، عفت، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ لیکن اس کے آقا یعنی منافقین کے سردار کی رائے معاذہ کی رائے کے خلاف تھی۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور منافق میں۔ مومن جو حکم سنتا ہے وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، اس کے برعکس منافق اوپر سے کہتا ہے سمعنا اور دل میں کہتا ہے عصینا۔ سن لیا ہے، مرضی ہوگی تو مانیں گے، دل چاہے گا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، اور زیادہ تر رجحان نہ ماننے ہی کی طرف ہوتا ہے۔ تو ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کیونکہ ایمان اطاعت سکھاتا ہے۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ دینے کا نام نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر عمل نہ ہو تو پھر انسان عملی منافق میں شامل ہو جاتا ہے۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے اور جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان سب چیزوں سے انکار کرے، یعنی دل میں اس کی کسی بھی طرح سے کوئی محبت نہ ہو دین کی یا دین سے متعلق کسی چیز کی، بلکہ دین سے الٹا نفرت ہو اور وحشت ہو۔ اعتقادی منافق کے برعکس جو عملی منافق ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے کہ دل میں اس کے کبھی چراغ جلتا ہے، کبھی بجھتا ہے، ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل اس کا اس کے قول کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، وہ دو رخا انسان ہوتا ہے، وہ تنہائی میں کچھ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ ہوتا ہے۔ اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت کا اس کو ذرا پاس نہیں ہوتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ تک اتر آتا ہے، یعنی آخری درجے تک بد اخلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ مومن وہی ہے جس کا نہ صرف یہ کہ دل اچھا ہے، اس کی زبان بھی اچھی ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی بہترین ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک کردار ہے ایک کنیز خاتون کا کہ جو اسلام لانے کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہے، اور وہ اپنی اس کنیز کو قحبہ گری، پروسٹیٹیوشن پر مجبور کرتا ہے۔ تو منافقین کے سردار کی رائے معاذہ کی رائے کے بالکل خلاف تھی، وہ اس حرام کام سے بچنا چاہتی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی جو سو کالڈ مسلم تھا، منافق تھا، وہ اپنی اس کنیز کو مجبور کرتا تھا اس برے کام کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے ایمان کے ہونے اور نہ ہونے میں۔
دین اسلام کے ساتھ معاذہ کی وابستگی اسے پسند نہ تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے. اسے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ وہ نور کی طرح پاکیزہ اور برف کی طرح صاف شفاف زندگی بسر کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی شہرت داغدار ہو، اس کی عزت و شرف خراب اور وہ کیچڑ اور دلدل اور گندگی میں لت پت ہو جائے. یعنی وہ زنا کرتی رہے اور غلط کام کرتی رہے اور اسی طرح زندگی گزارے اور اس کے لیے آمدنی اور مال کمانے کا ذریعہ بنی رہے. اسلام میں عورت کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اولیت اور اہمیت اس کی عفت و عصمت کو دی ہے. یعنی اسلام نے سب سے زیادہ عورت کی عزت و عصمت کو اہمیت دی ہے. اسلام میں عورت کی عزت و شرف کو سب سے بڑھ کر حیثیت دی گئی ہے اور یہ تصور دیا کہ عورت اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرے گی، عزت کی زندگی بسر کرے گی. اگر اس نے اپنی عصمت کو پامال کر دیا تو پھر معاشرے میں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے گی. صرف معاشرے میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں بھی. اگر عورت بے راہ روی پر اتر آئے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، بے حیا ہو جائے تو معاشرے میں نہایت ہی گھٹیا اور رذیل سمجھی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتی ہے. اس لیے دین صرف نماز روزہ کرنے کا نام یا صرف قرآن مجید پڑھ لینے کا نام ہی نہیں، بلکہ بحیثیت خاتون کے مجھے اور آپ سب کو اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہ اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ مرضی اور پسند اور چوائس کی بات نہیں ہے. یہاں حضرت معاذہ کی زندگی سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کے لیے یہ پیشہ نہایت قبیح پیشہ تھا اور یہ راستہ نہایت گندا راستہ تھا، ساء سبیلا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کے لیے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاذہ کو حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے حسن اور جمال کو لالچی اور عیاش لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھا. ان کے فاسق و فاجر آقا کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے پاکیزہ جسم کو فحاشی کی نظر کر دے تاکہ اس کے ذریعے سے وافر مقدار میں مال و دولت حاصل ہو. اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ دوسروں کے لیے بدبختی کا سبب بن رہا ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی کنیز کو فحاشی کی دلدل میں پھنسا کر اس کے حسن و جمال سے مالی فائدہ حاصل کرے. اس بدبادر نے ارادہ کیا کہ اس کے پاکیزہ جسم کو رذالت، ضلالت اور فتنہ و فساد کی وادی کے کیچڑ میں پھینک کر بھڑنے طریقے سے مال کمائے جس میں دین کی رمق نہ ہو اور اس کا ضمیر مردہ ہو جائے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مال کس ذریعے سے حاصل ہو، بس اس کی دلی خواہش کیا تھی کہ مال آنا چاہیے خواہ کسی بھی ذریعے سے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلم معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عورتوں کے ذریعے مال کمانے کا کاروبار اور دھندا کرتے ہیں. اس نے شرم و حیا کا نقاب اتار دیا تھا. عبداللہ بن ابی ایمان سے تہی دامن ہو چکا تھا. اس نے منافقت اور ذلت اور رسوائی کا لباس پہن لیا تھا. وہ اب انسانی عزت و شرافت کی حفاظت کیوں کرتا؟ معاذہ کو قحبہ گری کرنے پر مجبور کرنے کی آزمائش. عبداللہ بن ابی بن سلول نے معاذہ پر واضح کر دیا کہ وہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ دھندا اختیار کرے. جو شخص بھی اس کو مال کی پیشکش کرے وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے. اس بدباطن کی رائے یہ تھی کہ زنا بھی ایک کاروبار ہے. اس کا خیال کیا تھا کہ زنا تو ایک کاروبار ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ملکوں میں جہاں پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کیا گیا ہے وہ یہ کہہ کر کہ دس از اے بزنس اور دس از اے فری ورلڈ، اور یہاں جو جس چیز سے چاہے بزنس کرے خواہ اپنے جسم سے ہی کیوں نہ کرے. لیکن اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. اس بدبخت کے پیش نظر یہ تھا کہ ہر صورت وافر مقدار مال و دولت اس کے ہاتھ لگے. معاذہ عبداللہ بن ابی کی کنیز تھی. وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وہ کام کرے جو اس کی منشا کے مطابق ہو، لیکن ایماندار اور پاکیزہ سیرت معاذہ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا. وہ بھلا دین اسلام کے خلاف حرام کام کے ارتکاب کے لیے اس کی اطاعت کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اس نے انکار کر دیا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. دین اسلام سے وابستہ ہونا تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص احسان تھا. دین اسلام تو اس کے نزدیک زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، جبکہ قرآن کریم اس کو یہ پیغام دیتا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. سورۃ بنی اسرائیل. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. میں یہ بھی آتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم. سورۃ النور. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ وہ عفت مابی اختیار کریں، یعنی جن لڑکیوں کی شادی نہ ہو وہ حرام راستے اختیار نہ کریں، وہ زنا کا راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی کا راستہ اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، یعنی غلام اگر مال دے کر آزاد ہونا چاہے تو اسے آزاد کر دو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی پھر عورت کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کے مالک یا آقا کی ہوگی. لیکن یہاں خاص طور پر یہ کہا کہ جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نہیں رہنا چاہتا اس کے لیے کھلی چھٹی ہے اور آزادی ہے، کسی کے بھی مانے یا پھر اپنے رب کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت اختیار نہیں کی جائے گی. یعنی ایک طرف کوئی انسان آپ کو غلط کام کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے، تو اب یہ دونوں سامنے آ گئے نا، آمنے سامنے، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، ایک طرف بندوں کا حکم، تو کس کا لے گا انسان؟ اللہ کا، کیونکہ یہ بندہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں بھی زندگی میں کوئی بھی شخص اس برے کام کے لیے نہیں، کسی بھی برے کام کے لیے مجبور کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق زیادہ ہے اور اس نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے کیا ہے، اس لیے اسی کا حکم مانا جائے گا. نافع رحمہ اللہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ. ہر مسلمان شخص پر سننا اور ماننا واجب ہے، جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر سننا اور ماننا واجب نہیں. یعنی انسان اپنے بڑوں کی بات مانے، ماں باپ کی مانے، اپنے امیر کی مانے، لیکن اگر وہ حرام کام یا غلط کام کرنے کا حکم دے تو پھر اس کی بھی بات نہ مانے. سیدنا علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کا مضبوط اور راسخ ایمان اسے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی دعوت میں اس کے لیے زندگی ہے. جو اس دعوت کو قبول کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے. جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور سب اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے. تو ہم سب کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. کون سی بات؟ کون سی مانیں؟ سب باتیں مانیں، کیونکہ ان باتوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی عیش و عشرت ہے، راحت ہے، اور اس کی نافرمانی میں ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. اور انسان یہ بھی جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان چھپا ہوا نہیں ہے، انسان ہر حال میں اپنے رب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ صرف ظاہر نہیں، انسان کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. یعنی اگر انسان اپنے دل میں برے خیالات سوچتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جمع کیا جائے گا، یعنی سب لوگ اسی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. معاذہ کے فاسق و فاجر آقا کی دعوت ہلاکت، تباہی اور سراسر نقصان کی طرف تھی. وہ اس دعوت کو کس طرح پسند کر سکتی تھی؟
وہ بھلا اس دعوت کو کس طرح غور سے سنتی اور لبیک کہتی. وہ ایک عالم اور فاضلہ اور شریف خاتون تھی. انہوں نے اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی اگلے پچھلے پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور نہ ہی معروف کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گی. یعنی حضرت معاذہ نے بیعت بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عہد کیا تھا کہ وہ ان گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کریں گی، کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں گی. یہ ظالم اور گناہگار اپنی کنیز معاذہ کو یہ دعوت دیتا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے توحید، عفت اور پاک دامنی کے عہد کو توڑ دے. فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی وعدہ کرنے کے بعد، اور وعدہ کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس چیز کا وعدہ؟ اطاعت کا وعدہ اور حرام کام نہ کرنے کا وعدہ. تو وہ کیا چاہتا تھا، اور آج کے منافق بھی کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے. لیکن افسوس صد افسوس، وہ معاذہ کو کس چیز کی طرف دعوت دیتا؟ معاذہ کے ایمان کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں. عبداللہ بن ابی جیسے ظالم اور کمینے شخص کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ معاذہ کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا ہو، کیونکہ سیدنا معاذہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کی جملہ شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سن لیا تھا، فی مستطعتن اتقتن، جس قدر تم میں استطاعت اور طاقت ہو، یعنی جہاں تک تمہارا بس چلے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے جاؤ. عبداللہ بن ابی اپنی دھونس دھاندلی، گمراہی اور سرکشی میں مستقل آگے بڑھتا رہا، اور اس نے اپنے گھٹیا مطالبات کو بار بار دہرایا. تو معاذہ نے اس سے کہا کہ اسلام جسے میں نے قبول کیا ہے اس کی صداقت پر میں ایمان لے آئی ہوں، اس کو میں نے اپنے عقیدے کا جز بنا لیا ہے. وہ مجھے اس سے روکتا ہے کہ میں تیرے مطالبے کو پورا کروں. اسلام مجھے اس کام سے روکتا ہے جو میرے رب کے غضب کا باعث بنے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتی. اب اس کا ریاکشن کیا ہونا تھا؟ سوچیے اپنے اوپر رکھ کر کہ اگر آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا حکم دے رہا اور آپ اس کے لیے نہ کر دیتے ہیں تو ریاکشن کیا ہوگا؟ مثلا کوئی بھی مرد محبت کے نام پر کسی عورت کو برائی کے لیے بلاتا ہے اور وہ عورت اس کی بات نہیں مانتی تو ریاکشن کیا ہوگا؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف لوگوں کی خواہشات ہے، اور لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بندے بن کر رہیں، آپ ان کی خواہشات پوری کریں. اور عموماً چکنی چپڑی باتوں سے اور غلط قسم کے رویوں سے، شیطان کے دکھائے ہوئے خوبصورت باغوں سے انسان غلط راستوں پر چل پڑتا ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر انسان انسانوں کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان بھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن انسانوں کی ناراضگی کوئی چیز نہیں کس کی ناراضگی کے مقابلے میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے مقابلے میں. جب معاذہ نے یہ باتیں کی کہ میں یہ بات نہیں مانوں گی تو عبداللہ بن ابی پر دیوانگی کا بھوت سوار ہو گیا. وہ بھڑک اٹھا، اسے گالیاں دینے اور مارنے لگا، بد زبانی اور ہرزہ سرائی کا بھرپور مظاہرہ کرنے پہ اتر آیا، یعنی شدید ریاکشن ہوا. وہ اپنی گندی زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکالنے لگا کہ الامان والحفیظ. وہ بدبخت ظالم کہنے لگا، اے معاذہ کان کھول کر میری بات سن لو، تو میری ملکیت ہے، تجھے وہی کچھ کرنا ہوگا جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. وہ احمق اس بات کو بھول گیا کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک تو ایک اللہ العزیز ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. وہ اس حقیقت کو بھول گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. صبر کے بعد اب مصیبت سے چھٹکارا ہوتا ہے. ہر ایک کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹرائل ہوتا ہے، تو اب ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے. معاذہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی مار پیٹ اور گالی گلوچ کو انتہائی صبر سے برداشت کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگی کہ وہ اسے اس لغزش سے بچا دے اور ہر طرح کی غلط کاری سے محفوظ رکھے، اس کی کمزوری اور ناتوانی پر رحم کھائے اور اپنی طرف سے اس کی خاص مدد کرے. بلا شبہ وہ بہت بڑا طاقت والا رب ہے. معاذہ نے اس کی ایذا رسانی پر مسلسل صبر کیا اور اس کے مطالبے کو کبھی قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غم اور اندوہ سے نجات دے دی اور اس کی مصیبت کو زائل کر دیا. ایک مسلمان نے جب معاذہ پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے بارے میں سنا تو وہ اس کے ظالم اور بدمعاش آقا عبداللہ بن ابی کے پاس آیا اور معاذہ کو اس سے خرید کر آزاد کر دیا. اب اللہ کے علاوہ اس پر کسی کی حکمرانی نہ رہی، تو معاذہ غلامی سے آزاد ہو گئی.
ادھر بنو عمرو بن عوف قبیلے کے ایک سہل بن قرطہ نامی شخص نے ان سے شادی کر لی. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کیے. بیٹے کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام ام سعید تھا. یہ دونوں بچے انصار میں بڑے مشہور عالم و فاضل ہوئے. معاذہ نے اپنے خامد سہل بن قرطہ کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی بسر کی، لیکن وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. جب معاذہ کی عدت پوری ہوئی تو اس کے ساتھ عامر بن عدی نے شادی کر لی. اللہ نے انہیں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا. سیدہ معاذہ نے اپنی ساری اولاد کی تربیت اسلام کی بنیادی اصولوں کے مطابق کی اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دی. یہ کہتے ہیں کہ ان کے جڑواں بیٹے ہوئے تھے، ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام عدی تھا، اور بیٹی کا نام انہوں نے ام سعد رکھا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ان کی ایک تیسری شادی بھی ہوئی تھی جس سے ان کو ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کا نام ام حبیب تھا. تو آپ دیکھیں کہ جو انسان حرام سے بچنا چاہتا ہے، غلط راستے اختیار نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بھرپور عوض عطا کرتا ہے. شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ اور عمدہ اولاد سے نوازا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ مومن وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض برتنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی کنیزوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے میں وہ ملامت زدہ نہیں. جس نے اس کے علاوہ چاہا تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہی مومن کامیاب ہوگا جو زنا سے بچے گا، کیونکہ زنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. کسی انسان کے اندر جب ایمان جاگتا ہے تو پھر اس شخص کے اندر حرام کاموں سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے کا کیا معنی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی، قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ہر اس ذریعے سے، ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے بچے کہ جو الٹیمیٹلی پھسلا کے انسان کو اس حرام کام تک پہنچا دے. مثلاً وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ غیر محرم سے میل ملاقات، ناجائز دوستیاں، حرام چیزوں کو دیکھنا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی کے لیے دل میں کوئی چیز آ نہیں سکتی جب تک آپ کی نگاہ بچی رہتی. اگر آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے تو لازمی طور پر آپ کی باقی تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی. جی ہاں، غیر محرم مردوں کے سامنے خود کو بنا سنوار کے پیش کرنا. مثلاً آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن آپ خوب سج دھج کے پوری زیب و زینت کے ساتھ آپ مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، خواہ وہ رشتہ دار نامحرم ہی کیوں نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے اندر اکساہٹ پیدا ہوگی اور وہ آپ کا پیچھا کرے گے. اور آپ کیا سمجھیں گے؟ شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے اس وقت جب کوئی مرد کسی عورت کا پیچھا کرتا ہے؟ یہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، یہ تو تمہارے عشق میں مبتلا ہے، اس کا دل نہ توڑنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، کہیں پھسل نہ جاؤ. سازا انٹرنیٹ پہ بھی جیسے بہت زیادہ اوپن چیزیں اب ریویلنگ قسم کی آ گئی ہیں تو ان سے بھی بچنا چاہیے، بیکاز انسان دیکھتے دیکھتے پھر بہت آگے لیول پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ خدا نہ خواستہ ایکشن میں بھی وہی چیزیں آ سکتی. بالکل. اپنی آواز میں تھوڑی اسٹرکٹنیس رکھو، اتنا فریلی ان سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ اپنے راستے سے پھسل جائے. پھر وہ تم سے تما رکھ بیٹھے. ہاں جی، تو لیڈیز کو بھی چاہیے کہ وہ ایک احتیاط سے بات کریں. جینٹس تو آتے ہی ہیں اس سائڈ پہ، تو ہمیں بھی چاہیے بینگ اے گرل، بینگ اے وومن، ہم اس چیز سے احتیاط کریں. استاذہ یہ ورک پلیس کے اوپر آج کل جس طرح مرد عورتیں سب مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا چانس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھنے کا کہ وہ میرڈ عورتوں اور میرڈ مردوں میں دوستی ہو جاتی ہے اس طرح. تو یعنی شادی شدہ عورتوں اور مردوں میں بھی ایسی دوستیاں ہو جاتی ہیں جو بالآخر ان کو حرام تک پہنچا دیتی. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا.
اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جس کا ایمان ہی رخصت ہو جائے تو پھر کیا باقی رہا اس کے پاس؟ کیا انسان کو اپنی موت کا وقت پتا ہے کہ کب موت آ جائے اور کس حال میں پھر آئے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا برا کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اتنا وقت ایمان سے خالی. کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس منہ سے جواب دے گا؟ کیسے راضی کرے گا؟ کس چیز سے راضی کرے گا؟ طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے، ابو العاص ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے. یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی. زانیہ عورت جو مرد کا دل بہلاتی ہے زنا کے ذریعے، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. پھر زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے. پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کے رہتی ہے. یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. نمبر 1 زنا اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی بات نہ ماننا. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے؟ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. ایک نہیں کئی ایک جھوٹ بولتا ہے. اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے. دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے مصیبتیں نازل ہوتی. پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے غصے کی وجہ سے، اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پاک کریں گے. ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرے متکبر فقیر. پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی، موت کی کثرت ہو جاتی، قتل کی کثرت ہو جاتی. پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے. یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ بیوی کو پروٹیکٹ کرے اور وہ اکیلی ہے، تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا. عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا. پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کا حق کے ہمسائیگی بھی پامال کیا گیا. حضرت مقداد بن اسرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہذا وہ قیامت تک حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں زیادہ برا کہا گیا؟ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور ساتھ گھر ہوتے ہیں نا، تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے نہیں ہے. پھر اسی طرح تانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی.
کسی بھی وقت پیس آف مائنڈ نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جو دنیا میں زنا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے؟ شابش. سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبریل سے پوچھا، اور ایک اور روایت آتی ہے کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا سب منظر، اور انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جبریل اور میکائیل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں، ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی، تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں بار ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے، کتنا ٹائٹ ہوتا ہے، وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے. اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا. یعنی ایک وقت تھا کہ جب اسے ایک بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے پھٹکتا تو اس کو ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے، کہتے اچھا کر لیا غلط کام، پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. جی کچھ لوگوں کے کیسز سالو کرنے کا اتفاق ہوا، انفیکٹ میں نے نہیں کہا تھا، وہ خود ہی میرے پاس آئے، اور اس وقت میری جو کیفیت تھی ان کی باتیں سن کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں پر قرآن پڑھ کے اور اپنے آپ کو بچا کر کتنی خود غرضی کرتے ہیں، اور باہر جا کر ہم خصوصاً بازاروں میں، یونیورسٹیز میں، ہوٹلز میں آپ جائیں، ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ مطلب کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے والد کے ساتھ کہیں نہیں جا سکی، بھائی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکی، باہر سے اگر کچھ لیتے ہیں تو گھر لا کے کھاتے ہیں، یعنی ماحول ایسا ہو گیا وہاں کا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کتنا معمولی لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم ان تک نہیں پہنچاتے. وبال زنا کا، اور پھر زنا کے لیے پہلے تو یہ لازمی ہوتا تھا نا کہ پیئر ہو. اب مطلب استغفر اللہ، اللہ معاف کرے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سیلف سیٹسفیکشن کے ایسے ایسے طریقے لوگ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. کچھ ٹیکسٹ میسیجز ان لوگوں نے مجھے دکھائے کہ یہ شادی شدہ عورتوں کی طرف سے ہمیں آئے ہیں، دے آر پیئنگ اس 50K پر ویک ٹو سیٹسفائی دیم. اور یہ کچھ مرد تھے جو میرے سامنے رو رہے تھے اپنی باتیں بتا کر کہ ہم توبہ کرتے ہیں، کہ ہماری توبہ قبول ہوگی. آئی واز ٹوٹلی سائلنٹ، میں کچھ نہیں کہہ سکی ان کو. میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مزید اب آگے لوگوں کو وبال سے بچانے کے لیے بتائیں کہ زنا کتنا برا کام ہے. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں استاذہ، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شادیاں ہو جائیں گی آگے تو ہماری، تو لیٹس کیش دس ابلٹی ٹل دیٹ ٹائم. گاڑیاں آتی تھیں ہماری نظروں کے سامنے، وی ور ان دی یونیورسٹی، میں نہیں کچھ کہتی، میں الزام نہیں لگاتی، لیکن پتہ چل جاتا ہے، دے وڈ کم بیک، اور ایسا لگتا تھا لائک پتہ نہیں کیا ان کو جھنجھوڑا ہوا ہے، ان کو کیا کر کے ان کو واپس بھیجا. اور جب ہم بات کرتے تھے ان سے تو وہ، کل بھی میں نے اپنی حدیث کی کلاس میں بات ڈسکس کی تھی کہ اتنے باریک لباس اور اتنی بے حیائی ہو چکی تھی کہ آخر ہمیں کیمپین سٹارٹ کرنی پڑی یونیورسٹی میں. تو ڈین نے خود ہمیں بلا کے کہا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے، آپ لوگ اب لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لباس کس قسم کا پہننا ہے، آپ ان کو فریڈم دیجیے، دس از اے پرائیویٹ میٹر. اس کو پرائیویٹ میٹر کہہ کر چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اور اب کوئی زنا کرتا ہے کرے. پہلے تھا بزرگوں کا لحاظ کیا جاتا تھا کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے پارکوں میں، استغفر اللہ، پارکس میں سامنے ہی بزرگ حضرات ہیں اور سامنے ہی سب کچھ ان کے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آج یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو جا کر بازاروں میں، خصوصاً جو لڑکیاں ہیں یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹ میں جیسے آگے جانے لگی ہیں، تو اپنی فرینڈز میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں، شعور بیدار کریں. کیونکہ جس معاشرے میں یہ برائیاں ہو رہی ہوں اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور آپ ان کو روکے نہیں تو خدا نہ خواستہ اس پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس میں سبھی شامل ہو جائیں گے، پھر بچے کا کون؟ پھر اسی طرح جہاد کے لیے گھر سے غیر موجود مجاہد کی بیوی سے زنا کرنے والے زانی کے تمام نیک اعمال قیامت کے روز مجاہد کو دے دیے جائیں گے.
حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی حرمت جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی حرمت، اور جو شخص جہاد سے پیچھے رہ کر مجاہدین کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے اور پھر اس میں خیانت کرے تو وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا، بس تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی خائن کے نامہ اعمال میں کیا باقی رہے گا؟ یعنی ایک شخص اگر دین کے کام کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے اور پیچھے اسی کے گھر میں خیانت کر دی جائے تو یہ کس قدر بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں غیر شادی شدہ زانی کے لیے دنیا میں سزا جو ہے وہ سزا 100 کوڑے رکھے ہیں۔ غیر شادی شدہ زانی کی دنیا میں سزا 100 کوڑے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے، ترس نہیں کھانا چاہیے، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ اور شادی شدہ زانی کی سزا دنیا میں اس کو سنسار کرنا ہے، اور آخرت کی سزا تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی سے بچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ان برائیوں کو برا سمجھنا ہوگا، ان سے بچنا ہوگا، اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہوگا اور بچانا ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ جو علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمارے عمل کا حصہ بنانے کے بعد ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی ناراضگی سے بچانا اور ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا دے۔ یا رب العالمین تو ہم سب پر، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھا۔ یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین تو ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے اور ہماری منافقتوں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہر طرح کا چھوٹا بڑا اعتقادی اور عملی نفاق، ہر طرح کے نفاق سے دور کر دے۔ یا اللہ منافق کی سزا تو نے جو بتائی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگی، یا رب العالمین تو اس عذاب سے بچا لینا اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا۔ اللہ تو ہماری اصلاح کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ جو بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں اور جو آج تشریف لائے ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما اور ہمیں اپنے صالح اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ دنیا میں بھرپور طور پر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں نیک رشتے عطا فرما اور ان سب کی عزت و عصمت کو محفوظ رکھ، اور جن کی شادیاں ہوگی ان کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اللہ ہماری بھٹکی ہوئی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.